یہ کہانی کسی ہتھیار یا جنگ کے میدان کی نہیں، یہ کہانی ہے دماغوں کی لڑائی کی، جہاں بندوقیں نہیں کوڈز چلتے ہیں، جہاں میدان جنگ نہیں بلکہ کوانٹم چپس ہیں۔ ایک طرف مغرب کے سائنسدان جو کہتے ہیں کہ ہم ہی ٹیکنالوجی کے خدا ہیں، اور دوسری طرف مشرق جو خاموشی سے تیار ہو رہا ہے اپنے سب سے بڑے سائنسی ہتھیار کے ساتھ۔ یہ ہے کوانٹم سپرمیسی کی دوڑ، اور اس دوڑ میں اب کوئی پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ کوانٹم سپرمیسی کا مطلب ہے جب کوئی کمپیوٹر وہ کام چند سیکنڈز میں کر سکے جو عام سپر کمپیوٹر لاکھوں سالوں میں نہیں کر سکتا۔ یہ صرف رفتار کی بات نہیں، یہ کائنات کی فطرت کو سمجھنے کی بات ہے۔ کوانٹم بٹ یا کیوبٹ یہ وہ ذرے ہیں جو ایک ہی وقت میں زیرو بھی ہیں اور ایک بھی، یعنی ہاں اور نہ دونوں اکٹھے۔ یہی اصول کائنات کی کوانٹم فزکس سے جڑا ہے، اور اب یہی علم دنیا کی اگلی سپر پاور کا فیصلہ کرے گا۔ امریکہ نے 2019 میں ایک اعلان کیا۔ گوگل نے کہا ہم نے کوانٹم سپرمیسی حاصل کر لی ہے۔ ان کا کمپیوٹر سائیکامور 200 سیکنڈ میں وہ حساب کر گیا جو دنیا کا سب سے بڑا سپر کمپیوٹر 10,000 سال میں کرتا ہے۔ یہ اعلان ساری دنیا میں زلزلہ بن گیا۔ امریکہ، یورپ اور جاپان کی لیبارٹریز میں جشن منایا گیا، لیکن یہ جشن زیادہ دیر نہ چل سکا کیونکہ مشرق جاگ چکا ہے۔ چین کے شہر ہیفے میں ایک لیب میں درجنوں نوجوان انجینئرز اور فزکس ریسرچرز دن رات کام کر رہے تھے۔ 2020 میں چین نے اعلان کیا ہم نے بھی کوانٹم سپرمیسی حاصل کر لی ہے، اور ہمارا سسٹم گوگل سے 100 ٹریلین گنا تیز ہے۔ ان کے کوانٹم کمپیوٹر کا نام تھا جیوزینگ، جس نے فوٹونز کے ذریعے کیلکولیشنز کیں جو کلاسیکل مشینز کے لیے ناممکن تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مغرب کے لیے خطرے کی گھنٹی بجی۔ اب میدان برابر تھا۔ مغرب کوانٹم کمپیوٹنگ کو ایک کاروبار، ایک مارکیٹ ریس کے طور پر دیکھ رہا ہے، جبکہ مشرق اسے علم اور انسانیت کے اگلے مرحلے کے طور پر سمجھتا ہے۔ چینی فلسفہ کہتا ہے ہارمونی ود نیچر۔ اسلامی سائنس کہتی ہے ہر چیز کے اندر ایک راز پوشیدہ ہے، اور یہی راز اب کوانٹم میکینکس کھول رہی ہے۔ یہ فرق ہے سوچ کا، نظریے کا اور سمت کا۔ بھارت میں IITs کے طلباء کوانٹم الگوریدم پر کام کر رہے ہیں جن سے ڈیٹا انکرپشن کا پورا نظام بدل جائے گا۔ جاپان نے توشیبا کوانٹم نیٹ ورک بنائی ہے جہاں ہر ڈیٹا کیوبٹ لیول پر سیکیور ہوتا ہے، اور پاکستان میں لمس، نسٹ اور کامسیٹس جیسے ادارے اب کوانٹم کرپٹوگرافی کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ ابھی آغاز ہے مگر سمت درست ہے۔ اب دنیا دو گروپس میں بٹ چکی ہے، کوانٹم ویسٹ اور کوانٹم ایسٹ۔ مغرب چاہتا ہے زیادہ طاقت، زیادہ کنٹرول، زیادہ منافع۔ مشرق چاہتا ہے زیادہ فہم، زیادہ توازن، زیادہ انسانیت۔ یہ صرف سائنس کی نہیں، فلسفے کی جنگ ہے۔ کون سی سائنس انسان کی خدمت کرے گی اور کون سی سائنس انسان پر حکومت کرے گی؟ AI کے بعد اب دنیا کوانٹم AI کی طرف جا رہی ہے، جہاں ایک ہی لمحے میں اربوں کیلکولیشنز اور ٹریلین پاسبلٹیز ایک ساتھ موجود ہوں گی۔ جن کے پاس کوانٹم پاور ہوگی وہی کلائمیٹ کنٹرول، میڈیکل ریسرچ اور ڈیفنس سسٹم پر راج کرے گا۔ لیکن اگر یہ طاقت صرف چند ہاتھوں میں رہی تو دنیا ایک نئی غلامی کی طرف جا سکتی ہے۔ اسی لیے مشرق کے نوجوانوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ سائنس کو صرف طاقت نہیں، توازن کے لیے استعمال کریں۔ یہ دور ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو بس شروعات ہے۔ کل شاید امریکہ کی بجائے چین کا کمپیوٹر دنیا کے موسموں کی پیشگوئی کرے، یا بھارت کا کوانٹم کوڈ بینکنگ سیکیورٹی کا معیار بن جائے، یا پاکستان کا کوئی نوجوان کوانٹم انرجی کا نیا اصول دریافت کر دے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب مشرق صرف پیروکار نہیں بلکہ رہنما بننے جا رہا ہے، اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جب دنیا سمجھے گی کہ سائنس از ناٹ اے ویپن، اٹس اے ریسپانسبلٹی۔ یہ تھا سائنس آف ایسٹ، جہاں ہم دکھاتے ہیں کہ مشرق اب صرف تاریخ نہیں لکھتا بلکہ مستقبل کی سائنس بھی تخلیق کر رہا ہے۔ اور جانیے کہ مشرق اگلے انقلاب کے کتنا قریب ہے۔ شکریہ۔